اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد رب اشرح لي صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ جو احادیث معرفت شناسی کے حوالے سے بیان ہو رہی تھی اس میں آج اسی ذیل میں جو ہے کچھ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی کہ معرفت کی قیمت کیا ہے۔ عنوان یہ ہے، جناب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جس میں حضرت فرماتے ہیں افضلکم ایمانا افضلکم معرفہ، تم میں سب سے بہتر ایمان اسی شخص کا ہے کہ جس کی سب سے اچھی معرفت ہو، کیونکہ ایمان کا دار و مدار جو ہے وہ ہے معرفت۔ لہذا اگر انسان جو ہے بغیر معرفت کی کسی چیز کے اوپر ایمان رکھتا ہے تو اس ایمان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس عقیدے کی کوئی اہمیت نہیں۔ عقیدہ وہی جو ہے قابل قبول ہے اور وہی جو ہے باارزش اور باقیمت عقیدہ شمار کیا جاتا ہے کہ جو معرفت کے ہمراہ ہو۔ پیغمبر فرما رہے ہیں افضلکم ایمانا، تم میں ایمان کے اعتبار سے سب سے بہتر وہ ہے افضلکم معرفہ، کہ جس کی معرفت جو ہے تم میں سب سے بہتر ہے۔ دوسری حدیث ہے جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام سے، جس میں حضرت فرماتے ہیں العلم اول دلیل والمعرفت آخر نہایت۔ علم کی ابتدا جو ہے، علم کا سب سے اول یعنی علم کی سب سے پہلی سیڑھی اور سب سے پہلا زینہ جو ہے وہ کیا ہے؟ دلیل کا حاصل کرنا، اور معرفت جو ہے اس کا آخری زینہ، آخری سیڑھی۔ تو علم کی ابتدا ہوتی ہے دلیل کے ساتھ اور معرفت کے اوپر انتہا ہوتی ہے۔ تیسری حدیث جو جناب امیر سے ہے، جس کے اندر حضرت فرماتے ہیں المعرفت نور القلب، معرفت انسان کے قلب، اس کے دل کا نور ہے۔ یعنی اگر ایک انسان جو ہے وہ معرفت رکھتا ہے تو بہرحال جو ہے اس کا دل جو ہے وہ روشن ہے، دل کے اندر تاریکی نہیں پائی جاتی ہے۔ تاریکی ان کے اندر پائی جاتی ہے، اندھیرا اس کے دل میں ہوگا کہ جو معرفت نہ رکھتا ہے۔ لیکن جو اللہ کو پہچانتا ہے، رسول کو پہچانتا ہے، اپنے زمانے کے امام کو پہچانتا ہے، خود اپنی معرفت رکھتا ہے، اپنی ذات کو پہچانتا ہے، ایسا شخص جو ہے اس کا دل جو ہے وہ روشن۔ المعرفت نور القلب، معرفت قلب کا۔ آخری حدیث ذیل میں جو حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، جس میں حضرت فرماتے ہیں لا يقبل اللہ عملا الا بمعرفت، اللہ کسی عمل کو قبول نہیں کرتا ہے مگر یہ کہ اگر وہ معرفت کے ساتھ انجام پائے۔ یعنی بغیر معرفت کا عمل بارگاہ خداوندی میں رد کر دیا جاتا ہے، اس کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ ولا معرفت الا بعمل،
اور معرفت نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ عمل. تھیوری اور نظریے کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھا ہو، کوئی کہے کہ کیا واقعا خدا کی معرفت رکھتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ مقام عمل میں کیسا ہے. وہ اللہ کی معرفت اگر رکھتا ہے تو اللہ کے جو فرامین ہیں ان پر عمل کرتا ہے، اللہ کے جو حکم ہیں ان کو مانتا ہے، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، جو نواہی ہیں، جسے روکا ہے، اسے رکتا ہے. عمل جو ہے وہ معرفت کی ترجمانی کرے گا. لا يقبل اللہ عملا، اللہ کسی کے عمل کو قبول نہیں کرتا ہے الا بمعرفت. ہاں اگر وہ عمل معرفت کے ساتھ ہے تو بارگاہ خداوندی میں قابل ہے. ولا معرفت الا بعمل، اور معرفت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے اگر اس کے ساتھ عمل نہ ہو. اگر عمل کے ہمراہ معرفت ہے تو وہ معرفت قیمت رکھتی ہے، ارزش رکھتی ہے، اہمیت رکھتی ہے. فمن عرفا دلت المعرفہ علی العمل، جو جانتا ہے تو معرفت اس کو عمل کی رہنمائی کرتی ہے، نشاندہی کرتی ہے. ومن لم يعمل فلا معرفت له، اور جو عمل نہ انجام دے اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے پاس کسی قسم کی کوئی معرفت نہیں پائی جاتی. تو معرفت وہ قابل ارزش ہے، قابل احترام ہے کہ جس معرفت کے ہمراہ عمل پایا جائے، کیونکہ معرفت عمل کی نشاندہی کرتی ہے. یہ چند احادیث معرفت کی قیمت کے حوالے سے تھی. آج شب شہادت ہے ہمارے اور آپ کے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. لہذا جو ہے آج کا یہ پورا کلاس حضرت کے ہی ذکر سے منسوب ہوگا، موسوم ہوگا، اور کوشش کریں گے ہم لوگ کہ وہ سیرت کے گوشے بیان کیے جائیں کہ جو عام طور کے اوپر جن کی جانب توجہ نہیں دی جاتی. دیکھیے، ایک ہوتا ہے جاننا اور ایک ہوتا ہے پہچاننا. مثال کے طور پر آپ کے پڑوس میں ایک شخص رہتا ہے، اس کا کیا نام ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، کتنا پڑھا لکھا ہے، کیا سروس کرتا ہے، کتنے بچے ہیں، گھر میں کتنے ممبر ہیں. یہ ساری چیزیں اگر آپ کو معلوم ہو تو اس کو معرفت نہیں کہیں. آپ کے یہ کہا جائے گا کہ آپ اپنے پڑوسی کو جانتے. معرفت کیسے ہوگی؟ معرفت وہ اس کے معنوی اوصاف کہ جن سے اس کی شخصیت تشکیل پاتی ہے، ان کے ذریعے سے معرفت ہوگی. معنوی اوصاف کیا ہے؟ اس کے اندر شرافت کیسے پائی جاتی ہے، حلم اور بردباری اس کے اندر موجود ہے کہ نہیں موجود ہے، دوسروں کی پریشانیوں کے اوپر وہ خود مضطرب اور بے چین ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، رحم کا جذبہ اس کے اندر پایا جاتا ہے، یتیموں اور فقراء کا وہ خیال رکھتا ہے، پڑوسیوں کے حق ادا کرتا ہے، اپنے گھر والوں کے حقوق کو ادا کرتا ہے، جو اللہ نے اس کے اوپر جو ہے ذمہ داریاں عائد کری ہیں ان کو وہ پورا کرتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر ان کو آپ جانتے ہیں تو کہا جائے گا کہ آپ اس شخصیت کی معرفت رکھتے ہیں.
جب معرفت ہوتی ہے، اگر اچھائی کے اعتبار سے کسی کی معرفت ہے تو بہرحال اس معرفت کا بھی تقاضا ہوتا ہے کہ اس معرفت کے برخلاف اگر کوئی چیز آ رہی ہے تو آپ فوراً انکار کریں. ایک انتہائی شریف انسان، مہذب انسان، اپنی زبان کے اوپر کبھی رقیق جملے جاری نہیں کرتا ہے، کبھی جو ہے وہ مغلظات نہیں لگتا ہے. اس کے سلسلے میں اگر کوئی آپ سے آ کے کہے کہ وہ فلاں جگہ کے اوپر کھڑا ہوا، فلاں کو جو ہے وہ گالیاں دے رہا تھا، فلاں کو جو ہے اس کے اوپر وہ سب کچھ کر رہا تھا، آپ ایک عرصے سے اس کو جانتے ہیں، آپ جو ہے فوراً جو ہے تردید کریں گے کہ نہیں بھائی، بعید جانتا ہوں، ناممکن ہے کہ وہ اس قسم کی زبان استعمال کرے. انتہائی شریف انسان ہے، شریف النفس ہے، غصے کی حالت میں نے اس کو دیکھا ہے، بے پناہ غصے کے باوجود جو ہے اس کی زبان کے اوپر جو ہے پست اور نچلے درجے کے الفاظ نہیں جارے ہوتے ہیں. اونچے رسد کے کسی کے سلسلے میں مغلظات تک یہ کیا ہے؟ آپ کو اس شخص کی معرفت ہے، لہٰذا جو ہے اس معرفت کے برخلاف اگر کوئی چیز آ رہی ہے تو آپ اس کو نہیں تسلیم کر رہے. اسی کے برخلاف آپ ایک برے آدمی کو جانتے ہیں جس کی آپ نے برائیوں کو دیکھا ہے، اب اس کے جو ہے کوئی آ کے جو ہے کرم کو بیان کرنے لگے، اس کی خوبیوں کو آپ کے سامنے ذکر کرنے لگے، تو آپ وہاں کے اوپر کیا کہیں گے؟ کہ ناممکن ہے. جو چیزیں آپ بیان کر رہے ہیں بہت دور لگتی ہیں کہ اس سے جو ہے یہ چیزیں ساتھ. سوال اٹھتا ہے کہ ہم خدا کی معرفت، رسول کی معرفت، امام کی معرفت کیسے رکھیں؟ ہم اگر امام کے حوالے سے ہی جانتے ہیں کہ بھئی ان کے والد کا نام کیا تھا، والدہ کا نام کیا تھا، کب پیدا ہوئے، کب جو ہے کس سن میں ان کی شہادت ہوئی، کہاں کے اوپر دفن ہوئے، کتنے سال زندگی انہوں نے اس دنیا کے اندر گزاری، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ امام کو جانتے ہیں. لیکن معرفت جاننے سے الگ کہ آپ کو اپنے امام کی معرفت کیسی ہے، ان کے معنوی اوصاف کو کس حد تک آپ جانتے ہیں. جب تک کہ معنوی اوصاف سے واقفیت نہیں پیدا ہو اس وقت تک انسان جو ہے وہ بہرحال کسی شخص کی اور کسی چیز کی معرفت نہیں حاصل کر سکتا. تو لازم ہے کہ ہم امام کے حوالے سے معرفت پیدا کریں. یہاں کے اوپر ایک حدیث ہے جو وارد ہوئی ہے کہ جناب پیغمبر اسلام سے روایت ہے، اور اس روایت کو جابر ابن عبداللہ انصاری نے بیان کیا ہے. جناب جابر کہتے ہیں، یہ روایت جابر ابن انصاری سے محمد بن اسلم مکی نے بیان کری. محمد بن اسلم مکی کا بیان ہے، کننا عند جابر بن عبداللہ، ہم جابر ابن عبداللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. فآتاہ علی ابن الحسین، وہاں کے اوپر امام زین العابدین آئے، ومعہ ابنہ محمد وہو السبی، اور امام زین العابدین کے ہمراہ ان کے بیٹے محمد بھی تشریف لائے جبکہ وہ بچہ تھے، اس وقت چھوٹے تھے. فقال علی لابنہ محمد، تو امام زین العابدین نے اپنے فرزند محمد سے کہا، قبل راس امک، اپنے چچا کے چہرے کو بوسا دو، اپنے چچا کے سر کو بوسا دو. فدنا محمد، تو امام محمد باقر جابر سے نزدیک ہوئے، فقبلا راسہ، اور
امام محمد باقر نے جابر ابن عبداللہ انصاری کے سر کو بوسہ دیا. فقال جابر من ھذا، جابر نے پوچھا کہ یہ کون ہے. وقد کان کفا کفا بصر، جابر جو ہے کبیر السن تھے، رسول اللہ کے صحابی ہیں نا، اور ان کی آنکھیں جو ہیں وہ بہرحال ان میں بینائی تقریباً ختم ہونے لگی، لہذا نزدیک کی چیزوں کو بھی وہ نہیں دیکھ سکتے. فقال له علی ھذا ابنی محمد، امام زین العابدین نے فرمایا یہ میرا بیٹا محمد. فضمہ جابر الیہ، تو جابر نے امام محمد باقر کو اپنے سینے سے لگا دیا. وقال یا محمد، جابر نے کہا اے محمد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقرئ علیک السلام، اے محمد، محمد رسول اللہ نے تم کو سلام بھیجا ہے. فقال لجابر، تو جابر سے پوچھا گیا کیف ذلک یا ابا عبداللہ، اے جابر کیسے رسول اللہ نے یہ سلام بھیجا ہے، کیا اس کی حقیقت ہے، ذرا اس سلسلے میں ذرا تشریح کرو. فقالا، تو جناب جابر نے کہا کنت ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ہم لوگ رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، والحسین فی حجرہ، اور جناب سید الشہداء امام حسین پیغمبر کی آغوش میں بیٹھے، وہوا یلاعبہ، وہ ان سے کھیل رہے تھے. فقال یا جابر یولد لابن الحسین ابن، اس وقت جناب پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اے جابر میرے فرزند حسین کیا ایک بیٹا پیدا ہوگا، یقال لہ علی، جس کا نام علی ہوگا، اذا کان یوم القیامہ ینادی منادن، جب قیامت کا دن ہوگا، روز قیامت برپا ہوگی، تو اس وقت منادی ندا دے گا، لَيَقُمْ سید العابدین، کہ جو عبادت گزاروں کا سردار ہے وہ کھڑا ہو جائے. قیامت کا محشر منظر جو ہے بپا ہوگا، میدان قیامت میں منادی آواز لگائے گا، لَيَقُمْ سید الساجدین، عبادت گزاروں، سید العابدین، عبادت گزاروں کا جو سردار ہے تو کھڑا ہو جائے. فَيَقُومُ علی ابن الحسین، جب منادی آواز دے گا تو اس وقت علی ابن الحسین کھڑے ہوں. وَيُولَدُ لِعَلِي ابن، علی ابن الحسین زین العابدین کا ایک بیٹا پیدا ہوگا، یقال لہ محمد، اور اس کا نام محمد ہوگا. یا جابر، اے جابر، اذا رأیتہ، جب تم اس کو دیکھنا، یعنی میرے ہم نامی محمد کو دیکھنا، فقرؤ منی السلام، تو میرا سلام تم اس کو پہنچا دینا. وَاعْلَمْ أَنَّ بَقَاؤُكَ بَعْدَ رُؤْيَتِهِ يَسِيرٌ، جابر جان لو کہ جب تم میرے فرزند محمد سے ملاقات کرو گے اس کے بعد زیادہ دن تم زندہ نہیں رہو گے. کہتے فلم یہ عشق جابر بعد ذلك الا قلیلا، جابر امام محمد باقر سے ملاقات کے بعد زیادہ دن تک زندہ نہیں رہے، وہ مات، اور ان کا جو ہے اس کے بعد انتقال ہو گیا. یہ روایت ایک ہے جو آپ سے نقل کی، اور مختلف انداز میں یہ روایت جو ہے وہ نقل ہوئی ہے. یہ کامل ترین روایت
اس انداز میں آئی ہے، اور بھی دوسرے الفاظ میں مختلف راویوں نے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے روایت بیان کی ہے، جس کے اندر اور بھی فقرے ہیں۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ مجھ سے جناب رسالت پاک نے فرمایا انکا ستبقا، تم عنقریب باقی رہو گے، یعنی اتنا زندہ رہو گے، حتی ترى رجلا من ولدی، یہاں تک کہ ایک شخص کی جو میری اولاد میں سے ہو اس کو تم دیکھو، اشبہ الناس بھی، لوگوں میں وہ سب سے زیادہ مجھ سے مشابہ ہوگا، اسمہ علی اسمی، اس کا نام میرے نام پہ ہوگا، اذا رأیتو لم یخف علیک فقرؤ منی السلام، اور جب تم اس سے ملاقات کرنا تو اس وقت جو ہے تم اس سے مخفی نہ ہونا، بلکہ اس کو تم میرا سلام پہنچا۔ یہ روایت جو ہے وہ جناب جابر کے حوالے سے جو نقل ہوئی ہے امام کے حوالے سے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ امام کی منزلت کیا تھی کہ جن کو رسول اللہ نے سلام بھیجا۔ یہ چیز ہم کو اور آپ کو سمجھنا ہوگا کہ عہد رسالت کے بعد امت مسلمہ کے اندر جو حالات پیش آئے، وہ دین کہ جس کو پیغمبر لے کر آئے تھے، جس کے لیے زحمتیں اور مشقتیں برداشت کریں، اسی دین کے اندر تحریف ہونے لگی، اور جو اس کی سادگی تھی اس کا خاتمہ ہو گیا۔ بظاہر اسلام کے نام پہ حکومت کی جا رہی ہے، لیکن ایک حاکم وقت سارے کام انجام دے رہا ہے جو اسلام کی تعلیمات کے برخلاف۔ وہی حکام وقت جو کچھ انجام دیں گے، پبلک یہ سمجھے گی کہ یہ ساری چیزیں دین کا جز ہیں۔ اب ان تک کے سچا اسلام پہنچانا اور ان کو دینی تعلیمات سے آگاہ کرنا انتہائی سخت بنانا ہے۔ واقع کربلا کا وہ حادثہ، اس نے امت اسلامیہ کو لرزا دیا۔ ایک حکومت وقت جب نواسۂ رسول کے اوپر رحم نہیں کرتی، ان کو قتل کر دیتی ہے، ان کی حرمت کا پاس و لحاظ نہیں کرتی، حد کی حرمت کرتی ہے، تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے اور ہماری اور آپ کی کیا حقیقت ہے؟ لہذا بہت سے لوگ مصلحت پسندی کا شکار ہو گئے، جرأت اظہار بہت سو کے اندر ختم ہو گئی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر رخصت ہو گیا، لوگ جو ہیں وہ بے دینی کی راہ کے اوپر گامزن ہو گئے۔ ان لوگوں کو دین کی جانب لانا اور ان کے سامنے صحیح اسلام اور صحیح تعلیمات کو پیش کرنا، یہ اہل بیت اطہار کا کردار ہے۔ اپنی سیرت کے ذریعے سے لوگوں کو یہ باور کرایا کہ یہ ہے ہماری سیرت ہی جو ہے وہ حقیقی اسلام ہے اور عملی اسلام۔ چنانچہ امام نے محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم تو امام مانتے ہیں، پانچواں رہبر اپنا مانتے ہیں، لیکن دیگر جو اسلامی فرقے ہیں وہ ایک مجدد کی حیثیت دیکھتے ہیں۔ مجدد اسے کہا جاتا ہے کہ جو چیزیں ختم ہو چکی ہیں، جن چیزوں کو لوگ بھلا چکے ہیں، جو ان کو اثر نو زندہ کرے، اسے کہتے ہیں مجدد۔ تو پانچویں امام کو مجدد کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ بہرحال جو ہے ایک حدیث ہے کہ جو سواد اعظم میں آئی ہے
اور جمہور نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ ہر 100 سال کے اوپر اللہ جو ہے ایک شخص کو اس امت میں پیدا کرے گا کہ جس کے ذریعے سے اسلام کو حیات ملے گی. وہ اسلام کی قوت جو زائل ہو چکی ہے وہ قوت اس مجدد کے ذریعے سے دوبارہ واپس آئی. تو لوگوں کا خیال یہ ہے، یعنی یہ اپنی بات نہیں ہو رہی، یہ عام افراد کی بات ہے کہ بنی امیہ کی حکومت میں اسلام جو اصل تھا اس کا چہرہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پوری طرح سے مخفی ہو چکا تھا. حقیقت کیا ہے؟ جو سلاطین کا مذہب ہے اسی کو حقیقی اسلام سمجھا جا رہا تھا. ایسے موقعوں کے اوپر جو ہے یہ امام محمد باقر علیہ السلام اور پیغمبر کے زمانے دونوں کا اگر حساب کیا جائے تو تقریباً جو ہے 100 سال کا عرصہ ہوتا ہے. اگرچہ حضرت کی ولادت جو ہے وہ 57 ہجری میں ہوئی ہے، یعنی جناب پیغمبر اسلام کی ہجرت کے 57 سال بعد امام کی ولادت ہوئی ہے. اور اس اعتبار سے امام نے امام حسین علیہ السلام کو بھی درک کیا، 4 سال اپنے جد بزرگوار امام حسین کے ہمراہ رہے. اس کے بعد 34 سال اپنے باپ کی امامت کو کا زمانہ جو ہے وہ درک کیا، اور ان 34 سال کے بعد حضرت کی امامت شروع ہوتی ہے. تو تقریباً جو ہے آغاز جو امامت کا ہو رہا ہے حضرت کی وہ 100 سال کا عرصہ قرار پاتا ہے. تو جو جمہور ہیں، سواد اعظم ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ پیغمبر کے دین کی حیات، نئی زندگی، نئی روح حضرت امام محمد باقر کے ذریعے حاصل. یہ نظریہ ایک ہے. ہمارا تو یہ نظریہ ہے کہ نہیں، بہرحال جو ہے ہر دور کے اندر جو ہے اللہ کی حجت موجود ہے، چاہے وہ حجت ظاہری ہو، چاہے وہ حجت مخفی ہو، غیبت میں ہو، اور دین کو تقویت جو ہے وہ اسی حجت کے ذریعے سے ملے گی. یہاں کے اوپر جو میں نے آپ کے سامنے جو اس چیز کو نقل کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیگر مسلمان امام محمد باقر کے حوالے سے کیا نظریہ رکھتے ہیں. وہ ان کو امام وقت کی حیثیت سے نہیں تسلیم کرتے، ایک مجدد کی حیثیت سے مانتے ہیں. اور مجدد کی میں نے تعریف بیان کری کہ مجدد کسے کہتے ہیں کہ جو دین کی تعلیمات کو زندہ کرے. یہ نظریہ عام مسلمانوں کا امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے. حضرت کا کے تو القاب جو ہیں وہ بہرحال جو تاریخ میں نقل ہوئے ہیں وہ متعدد القاب ہیں، جس میں الشاکر للہ، الہادی، الامین، الشبی، اور مشہور ترین لقب جو ہے وہ ہے باقر. باقر کے معنی ہوتے ہیں کہ جو واشگاف کرے، علم کو ایجاد کرے، علم کی گراہوں کو کھولے، اس کو کہتے ہیں باقر. اس ذیل میں چند شخصیتوں کے آپ کے سامنے جو ہے وہ نظریات کو میں پیش کرتا ہوں اور پھر بات کو اپنی آگے بڑھاتا ہوں.
کہ جو شخصیتیں حضرت سے متاثر تھیں اور انہی نے خراج عقیدت جو ہے وہ پیش کیا ہے. تاریخ میں نقل ہوا ہے کہ ایک شخص نے عبداللہ ابن عمر سے ایک مسئلہ پوچھا جس مسئلے کو وہ نہیں جانتے تھے. چنانچہ انہی نے سوال کرنے والے سے یہ کہا اذهب الى ذلك الغلام فاسأله، یہ جو جوان بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس چلے جاؤ، اس سے سوال کرو، وہ جو ہے تم کو تمہارے سوال کا جواب دے دے گا. وعلمنی بما یجیبک، اور وہ جو جواب تم کو دے وہ مجھے بتانا مت. انہیں اشارہ کیا امام محمد باقر علیہ السلام. فآتا ہو، وہ شخص جو ہے وہ امام کے پاس آیا، وسالہ، اور اس نے اپنا سوال امام کے سامنے رکھا. فاجابہ، امام نے اس کے سوال کا جواب دیا. فرجع الی ابن عمر، وہ شخص عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا. فاخبرہ، جو حضرت نے اس کو جواب دیا تھا وہ جواب اس نے عبداللہ ابن عمر کو بتایا کہ یہ جواب انہی نے دیا. فقال ابن عمر، اس وقت عبداللہ ابن عمر نے امام کے حوالے سے فرمایا انہم اہل بیت مفہمون، یہ وہ اہل بیت ہیں کہ جو علم لدنی رکھتے ہیں، ان کا کوئی استاد نہیں، علم الہی کے حامل. ایک امام کے صحابی تھے جابر بن یزید جعفی. ایک صحابی ہیں رسول اللہ کے کہ جنہیں نے امام کو دیکھا ہے، وہ ہیں جابر ابن عبداللہ انصاری. یہ پانچویں امام کے خاص صحابی ہیں. جابر ابن یزید جعفی بہت جلیل القدر شخصیت ہے، عظیم منزلت کی حامل ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جابر ابن یزید جوفی جب کبھی امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے تھے تو فرماتے تھے حدثنی وسیع الاوصیاء ووارث علم الانبیاء محمد ابن علی ابن الحسین علیہ السلام. وہ یہ فرماتے تھے کہ مجھ سے یہ روایت اوصیاء کے وسیع، علم انبیاء کے وارث محمد ابن علی ابن الحسین نے بیان کری. عبداللہ ابن عطاء مکی نام کا ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ ما رأیت العلماء عند احد قط اصغر منہ عند ابی جعفر محمد ابن علی ابن الحسین. میں نے نہیں دیکھا علماء کو کہ جو بڑے بڑے اپنے فن کے علماء ہیں اور وہ چھوٹے نظر آ رہے ہیں کسی کے سامنے سوائے امام محمد باقر، کہ بڑے سے بڑے عالم کا جب جو ہے سامنا ہوتا ہے امام محمد باقر کا، بڑا سا بڑا عالم جو ہے جب امام کے سامنے آتا ہے تو وہ حضرت کے سامنے انتہائی چھوٹا دکھتا ہے. وَلَقَدْ رَأَيْتُ الحکم ابن عتیبہ مع جلالته فی القوم بین یدی کأنہ صبی بین یدی معلم. حکم ابن عتیبہ اپنے زمانے کا ایک فقیہ تھا. یہ شخص جو ہے کبھی کبھی امام محمد باقر کی خدمت میں آتا تھا. تو عبداللہ ابن عطاء مکی کا بیان ہے کہ جب یہ امام محمد باقر کے پاس آتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ حکم ابن عتیبہ جبکہ جلالت علمی جو اس کی ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر
جو اس کی قوم کے اندر اور اس کے ماننے والوں کے درمیان تھی. لیکن جب وہ امام محمد باقر کے سامنے بیٹھتا تھا تو ایسے لگتا تھا جیسے ایک بچہ اپنے استاد کے سامنے بیٹھا ہوا. تو جعفر ابن محمد ابن علی الباقر کی علمی حیثیت کیا تھی اس کو ایک عام آدمی اندازہ نہیں لگا سکتا. ایک دوسری شخصیت ہے کہ جو تابعین میں جس کا شمار ہوتا ہے. تابعین ان کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کے زمانے کو درک نہیں کیا ہے لیکن اصحاب کے کو درک کیا ہے. صحابی اسے کہتے ہیں کہ جس نے رسول کو دیکھا ہو اپنی آنکھوں سے حالت ایمان, وہ ہے صحابی. تابعین ان کو کہتے ہیں کہ جو مثال کے طور پر جنہوں نے رسول کو نہ دیکھا ہو بلکہ رسول کے صحابہ کو دیکھا ہو. قتادہ جو ہیں یہ ایک مفسر ہے, ایک بہت بڑے عالم ہے. وہ فرماتے ہیں کہ کسی ایک کے سامنے میرے قدم نہیں تھر تھر آتے تھے اور میرے دل کے اندر بے چینی نہیں پیدا ہوتی تھی. ہاں اگر میں محمد باقر کے سامنے بیٹھتا تھا تو میرے قدموں میں لرزش پیدا ہو جاتی تھی اور میرے اندر بے چینی پیدا ہوتی تھی. عجیب مجھ کو جو ہے ایک ہیجان میرے اوپر جو ہے وہ حاوی ہو جاتا تھا. یہ بعض بزرگ شخصیتوں کے حوالے سے وہ کلمات کے جو ان لوگوں نے امام کے لیے فرمائے. سیرت حضرت کی جو ہے وہ اس کے مختلف گوشے ہیں. روایت میں ہے کہ یہ روایت حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت فرماتے ہیں کہ میرے والد ابو جعفر ریسانی ابو جعفر اپنے غلاموں کو کہ جو برے غلام تھے, دو طرح کے امام کے پاس غلام تھے. کچھ وہ تھے کہ جو اچھے غلام تھے, فرما بردار تھے. کچھ تھے کہ جو نافرمان تھے, شریر تھے. تو جو برے غلام تھے ان کو جو ہے حضرت نے اپنی وفات کے وقت سب کو آزاد کر دیا. لیکن جو اچھے غلام تھے ان کو اپنے پاس رکھا. تو حضرت امام صادق نے جو ہے سوال کیا, یا بتی تعتق ہاؤلائے و تب سکھاؤلائے, بابا آپ نے ان سب کو آزاد کر دیا اور ان لوگوں کو اپنے پاس روک رکھا ہے. تو فرمایا انہما اصابوا منی ضربا, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر کبھی کبھی میں نے جو ہے ان کو تازیانہ لگایا ہے, ان کو مارا ہے. فیکون ھذا بھذا, لہذا میں جو ہوں ان کے اوپر یہ احسان کر رہا ہوں, ان کے ساتھ یہ حسن سلوک کر رہا ہوں کہ ان کو آزاد کر رہا ہوں. لیکن جو صالح غلام ہے, اطاعت گزار غلام ہے, وہ بہرحال جو ہے اس سے علیحدہ ہے. ایک کنیز تھی, سلمہ نام تھا اس کا, جو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیز, وہ حضرت کی سیرت کے حوالے سے بیان کرتی ہے. کانا یدخل علیہ اصحابہ, کہ حضرت کے پاس ان کے مستقل طور کے اوپر جو ہے چاہنے والے ساتھی جو ہیں وہ آتے تھے ملنے کے لیے. فلا یخرجونہ من عنده,
حتی یطعمہم الطعام الطیب. تو حضرت جو ملنے والے اصحاب ان کے پاس آتے تھے وہ حضرت کے پاس سے ایسے ہی نہیں جاتے تھے یہاں تک کہ ان کو حضرت جو ہے بہت ہی لذیذ اور اچھا قسم کا کھانا جو ہے کھلاتے تھے. وَيَكْسُوهُمْ الثِّيَابَ بِالْحَسَنَةِ اور ان کو پہننے کے لیے بہت ہی اچھے لباس عنایت فرماتے تھے. وَيَهِبُ لَهُمُ الدَّنَانِيرَ اور ان کو تحفے کے طور کے اوپر دینار بھی دیتے تھے. فَأَقُولُ لَهُ فِي ذَلِكَ لَيَقُلْ مِنْهُ فَيَقُولُ يَا سَلْمَى مَا حَسَنُ الدُّنْيَا إِلَّا صِلَةُ الْإِخْوَانِ وَالْمَعَارِفِ. تو جب میں نے ایک انیس کہتی ہے سلمہ کہ میں نے یہ دیکھا تو میں نے حضرت سے کہا کہ اتنا زیادہ کیوں آپ سب کے ساتھ یہ سب کرتے ہیں. فَأَقُولُ لَهُ فِي ذَلِكَ لَيَقِلْ مِنْهُ ذرا کچھ کم کیجئے. دیکھیے کھانا بھی کھلا رہے ہیں کپڑے بھی دے رہے ہیں اور جو ہے تحفے کے طور کے اوپر پیسے بھی دے رہے ہیں. حضرت نے فرمایا یا سلمہ ما حسنۃ الدنیا الا صلۃ الاخوان والمعارف. دنیا کی اچھائی صرف یہی ہے کہ دوستوں کے ساتھ اپنے برادر دینی کے ساتھ صلہ رحم کیا جائے اور ان کے ساتھ جو ہے اچھائی اور نیک برتاؤ کیا جائے. یہ جو ہے دنیا کے کا حسنہ شمار کیا جائے گا, دنیا کی بھلائی سے شمار کیا جائے گا. اسود ابن کثیر ایک شخص ہے, کہتا ہے شکوت الی ابی جعفر علیہ السلام الحاجت والجفاء الاخوان. اسود ابن کثیر کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام باقر علیہ السلام سے شکوہ کیا اپنے فقر و فاقے کا اور دوستوں کا کے ناروا سلوک کا, دوستوں کی جفا کا, کہ دوست کس طرح سے ہم کو پریشان کرتے. فقال بئس الاخ یراک غنیما ویقطعک فقیرا. کتنا برا وہ بھائی ہے کہ جب تم امیر تھے تو وہ تمہارے پیچھے پیچھے رہتا تھا, تمہارے ساتھ ساتھ تھا, تم سے تعلقات برقرار رکھتا تھا, اور آج جب تم فخر و تنگدستی کی زندگی گزار رہے ہو, غریب ہو, تو وہ تم سے قطع تعلق کرے ہوئے بیٹھا ہوا. ثم امر غلامہ, پھر حضرت نے اپنے غلام کو حکم دیا فاخرج کیسا فیہ سبع مئۃ درہم, کہ جاؤ ایک تھیلی لے آؤ. وہ تھیلی جو لے کر آیا تو اس کے اندر 700 درہم تھے. فقال استنفق هذه فاذا فرغت فعلی. حضرت نے فرمایا کہ لو لے جاؤ اس کو خرچ کرو, اور جب جو ہے یہ ختم ہو جائے تو تم مجھ کو بتانا. یہ تو احسان اور کرم کے اعتبار سے سیرت کا پہلو ہے کہ جو آج تقریباً ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے ناپید ہو چکا ہے. ایسا احسان کرنا اور ایسا حسن سلوک کرنا جس میں صرف اور صرف جو ہے رضا الہی پائی جاتی ہو, یہ تقریباً جو ہے وہ آج ہمارے کیا نہیں پایا جاتا. یہاں کے اوپر کچھ وہ چیزیں آپ کے سامنے بھی پیش کریں, کیونکہ اگر امام کی سیرت کو دیکھا جائے تو امام کی سیرت میں خاص طور کے اوپر جو علمی گتھیاں امام نے سلجھائی ہیں وہ بہرحال جو ہے بے پناہ اہمیت کی حامل ہے. چاہے قرآن کی آیات کے حوالے سے مسئلہ ہو کہ اگر لوگوں نے جو ہے سوال کیا تو حضرت نے جو ہے اس کا جواب دیا اور بتایا کہ جو معنی تم سمجھ رہے ہو وہ معنی نہیں ہو رہا. مثال کے طور کے اوپر
ایک شخص نے یہ روایت محمد ابن مسلم نے کی ہے، اور محمد ابن مسلم جو ہے وہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک عظیم شاگرد ہیں۔ محمد ابن مسلم کہتے ہیں سال تو ابا جعفر علیہ السلام، میں نے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، فقلت تو قولہ تعالی، میں نے قرآن کریم کی یہ آیت جو ہے وہ ان کے سامنے پیش کری، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس، اے شیطان، کیا چیز تیرے لیے رکاوٹ کا سبب بنی تھی کہ تو نے اس ذات کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا تھا؟ کیا چیز تیرے لیے جو ہے رکاوٹ کا سبب بنی کہ تو نے جو ہے اس کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا؟ تو لفظ یہاں کے اوپر آیا ہے لفظ ید، ما منعک، اے ابلیس، کیا چیز رکاوٹ بنی تھی، ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا تھا اس کو تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ اب اگر لفظ ید کو ہم یہاں پہ لے لیں بھائی، اس کا ترجمہ ظاہری طور پہ ہاتھ ہوگا۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہی ظاہری ہاتھ ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ جسم و جسمانیت رکھتا ہے، پھر وہ جو توحید کی بحث ہے وہ زیر سوال آ جائے گی۔ تو جب محمد ابن مسلم نے حضرت سے سوال کیا کہ یہاں ید سے کیا مراد ہے، تو حضرت نے محمد ابن مسلم کو جواب دیا، الید فی کلام العرب القوہ والنعمہ، کلام عرب میں ید کے معنی قوت کے ہوتے ہیں، نعمت کے ہوتے ہیں۔ دیکھو تم قرآن کی یہ آیت ملاحظہ کرو، وَاسْکُرْ عَبْدَنَا داؤد ذَا الْأَیْدِی، یاد کرو میرے بندے داؤد کو کہ جو صاحب قدرت تھا، صاحب نعمت تھا۔ ذَا الْأَیْدِی جو یہاں پر آیا ہے وہ قدرت اور نعمت کے معنی ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری آیت حضرت نے پیش کری، وَالسَّمَاءُ بَنَيْنَاهَا بِأَیْدٍ، اگر ظاہری ترجمہ کیا جائے گا تو یہی ہوگا کہ ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ ید کا ترجمہ ہاتھ ہوتا ہے، لیکن یہ ظاہر ایک معنی ہے، لیکن دوسرے معنی قوت کے ہیں۔ تو اب کیا ترجمہ ہوگا اس قرآن کی آیت کا کہ ہم نے آسمان کو اپنی قوت سے خلق کیا، اپنی قوت سے پیدا کیا۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحِ الْقُدْسِ، ہم نے مریم کی اور عیسیٰ کی اپنی قوت کے ذریعے سے تائید، مدد کری۔ اقواہم یعنی اپنی قوت کے ذریعے سے ان کو تقویت بخشی۔ یہ بہرحال جو ہے علمی بدھیاں ہیں جو حضرت کی سیرت میں نظر آتی۔ یہاں کے اوپر جو حضرت سے احادیث وارد ہوئی وہ بہرحال جو ہے ہماری اور آپ کی توجہ جو ہے وہ جذب کرتی ہے۔ جن کی جانب جو ہے وہ ہم کو غور کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں الکمال کل الکمال، اگر کمال دیکھنا ہو تو تمام کمال کیا ہے؟ التفقہ فی الدین، تمام کمال یہ ہے کہ انسان دین کی سمجھ رکھے، دین کی معرفت رکھے۔ التفقہ فی الدین، تفقہ یعنی گہری سمجھ،
دین کے حوالے سے رکھے، تو یہ ہے انسان کا تمام کمال۔ والصبر علی النائبہ، اور تمام کمال کیا ہے کہ انسان مصیبت کے اوپر جو ہے وہ صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرے۔ وتقدیر المعیشہ، اور تمام کمال کیا ہے کہ اپنی معیشت، اپنے روزگار کو فرض کرے، اندازہ کرے کیا ہے۔ دوسری ایک حدیث ہے کہ جس کے اندر حضرت فرماتے ہیں کہ وَكُلُّ قَضَاءِ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْمُؤْمِنِ، ہر اللہ کا فیصلہ مومن کے لیے خیر ہی خیر ہوتا ہے۔ اس میں مومن کے لیے کسی بھی قسم کا اس کے اندر جو ہے وہ شر نہیں ہوتا ہے۔ جو بھی فیصلہ اللہ کر رہا ہے تو وہ مومن کے لیے جو ہے خیر محض ہوتا ہے وہ فیصلہ۔ ایک حدیث ہے کہ جس میں حضرت فرماتے ہیں ما شیعتنا، ہمارا وہ شیعہ نہیں ہے، الا من اتق اللہ وطاعتہ، ہاں جو اللہ کا تقوی رکھے اور اس کی اطاعت کرے۔ اگر کوئی شیعہ تقوی الہی نہیں رکھتا ہے اور اطاعت پروردگار نہیں کرتا ہے تو حضرت فرماتے ہیں ما شیعتنا، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، ہمارا چاہنے والا نہیں ہے۔ وما کانوا یعرفون، اور شیعہ نہیں پہچانے جاتے الا بالتواضع، شیعوں کی پہچان ہے تواضع، انکساری، جھک کے ملنا، فروتنی، تواضع، یعنی اکڑ نہ دکھانا، تکبر کا اظہار نہ کرنا، بڑائی نہ جتلانا۔ اگر کوئی بڑائی جتلا رہا ہے، تکبر کا اظہار کر رہا ہے، حضرت فرماتی ما شیعتنا، وہ ہمارا شیعہ نہیں۔ والتخشع، خوف الہی رکھنا، اگر کسی کے اندر خوف الہی نہیں پایا جاتا ہے ما شیعتنا، وہ ہمارا بھی شیعہ نہیں۔ واداء الامانہ، امانت کی ادائیگی کرنا، جو امانت کی ادائیگی کرے وہ ہے ہمارا شیعہ۔ وکثرت ذکر اللہ، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا، جو یہ کام انجام دے، کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرے۔ بھائی ذکر سے مراد جو ہے یہاں کے اوپر یہ نہیں ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ ہر وقت جو ہے کہہ رہے وہ یا اس کی تسبیحاں پڑھیں۔ ذکر سے مراد یہ ہے کہ جب انسان دو راہے کے اوپر ہو، ایک طرف گناہ کا راستہ جاتا ہے، ایک طرف جو ہے اللہ کا کی اطاعت کا راستہ جاتا ہے، تو اس وقت کہ جب انسان گرفتار ہو چکا ہے دو راہے پہ، کہ گناہ کی راہ کے اوپر چلے یا جو ہے اطاعت کی راہ کے اوپر چلے، ایسے موقع کے اوپر اگر انسان جو ہے، حدیث کا یہ فقرہ ہے کیونکہ ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر کرتی ہے، اگر ایسے موقع کے اوپر انسان اللہ کی اطاعت کو ترجیح دے رہا ہے تو گویا کہ ذکر ہی نہیں کر رہا ہے۔ وَكَثْرَةُ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کا کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا۔ وَالصُّومُ وَالصَّلَاةُ، روزے رکھنا، نمازیں پڑھنا۔ وَالصَّبْرُ، صبر کرنا۔ وَالْبِرُّ بِالْوَالِدَيْنِ، اپنے والدین کے ساتھ جو ہے نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا۔ وَتَعَاهُدُ الجیران، پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے اچھا برتاؤ کرنا۔ من الفقراء وذوی المسکنہ والغارمین، یعنی جو تنگ دست لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، قرضدار ہیں، ایتام یتیم ہیں، ان کے ساتھ جو ہے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ جو یہ کام کرے وہ شیعان آل محمد۔ وصدق الحدیث، سچ بول۔ وتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کرنا۔ وکف الالسن عن الناس، اور لوگوں کے سامنے اپنی زبان کو جو ہے اس کی حفاظت کرنا، یعنی کف الالسن
अलसुन यानी जबान को पकड़ना, ऐसे ही आजाद नहीं छोड़ना है जबान। इल्ला मिन खैरिन, लोगों के सामने अगर जबान खुले तो वो सिर्फ और सिर्फ भलाई की खातिर खुले, अच्छी बातें जो है जबान से अदा। वकानू ओमना ओ अशाइरहुम फिल अशिया, हमारे शिया जो हैं अपने कबीले और अपने गिरोह में लोगों के चीजों के अमीन होते हैं। यानी लोग अगर उनके पास कोई चीज रख रहे हैं तो वो उसके अमीन होते हैं, उसमें किसी किस्म की कोई खयानत नहीं करते, कोई हेर फेर नहीं करते। चाहे माल हो उसकी भी हिफाजत करेंगे, या बात या राज जो है अगर किसी के सुपुर्द किया जा रहा है कि ये राज जो है वो तुम्हारे सुपुर्द किया जाता है, तुम जो हो इस राज को किसी को नकल न करना, तो इसमें भी अमानतदारी का सबूत देना है। अगर जो है किसी को ये बात जाहिर की जा रही है, राज को इफ्शा किया जा रहा है, जाहिर किया जा रहा है, तो गोया कि अमानत में खयानत की जा रही है। शिया वो है कि जो अपने अशायर यानी गिरोह, अपने कबीले के अंदर जो है उनकी चीजों का हाफिज अमीन होता है, उसमें किसी किस्म की कोई खयानत नहीं करता है। भारत आज की शब शहादत है, बारगाह खुदावंद इस इमाम मासूम को हम वसीला करार देते हैं कि परवरदिगार इमाम मोहम्मद बाकिर की जात को हम तेरी बारगाह में वसीले के तौर पर करार देते हैं कि हमको दुनिया में जो है हजरत की ज़ियारत इनायत फरमा और आखिरत में उनकी शिफात इनायत फरमा, और जहाँ जहाँ मोमिनीन हमारे सबकी जान माल इज्जत वाक़ों की हिफाजत फरमा, परचम इस्लाम को जो है बुलंद फरमा और परचम कुफ्र को सरनगू फरमा, हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमको और मददगार में शुमार फरमा। आप हजरात से गुजारिश है कि अगर जो है कोई दर्स के हवाले से सवाल है तो मैं आपकी खिदमत में